ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضور و عزیز بھائیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرتا ہوں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک لاء بیان کیا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ دھیان سے سنو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوٹھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد، وہ درست رہتا ہے تو تمہارا جسم درست رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے، لوٹھڑا ہے، وہ بگاڑ پر آ جاتا ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے تو تمہارا جسم بگاڑ اور فساد پر آ جاتا ہے. الا وہی القلب، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دل. حقیقت یہ ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں روزانہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے برائیاں پھیلتی ہی جاتی ہیں. اب یہ جو برائیاں پھیل رہی ہے، برائیاں دنیا میں پھیل رہی ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس آدمی کے اندر برائی ہے، جس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کے پاس جا کر اس کو دو باتیں سمجھا دی جائے، کسی کے پاس جا کر اس کو کوئی ایک بات سمجھا دی. لیکن یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر سمجھیے، ہمارے گھروں میں جو پانی آتا ہے، اس کے جو نل، تو اس کا جہاں سے پانی آتا ہے اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، بڑی ٹنکی ہوتی ہے، وہاں سے پانی آتا ہے ہمارے گھروں میں. اگر اس بڑی ٹنکی میں کوئی نجاست گر گئی ہے، کوئی گندگی گر گئی ہے، تو ہمارے گھروں میں آنے والا جو پانی ہے وہ بگڑا ہوا ہو. اب اس بگڑے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر جو ہے، ہر آدمی اپنے گھر کے نل پر کپڑا باندھ لے تاکہ وہ جو گندا پانی ہو رہا ہے کپڑے کے ذریعے صاف پانی آئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر یا اپنے گھروں پر، ہر آدمی اپنے گھروں پر فلٹر پلانٹ لگوا دیں تاکہ اچھا پانی ملتا رہے. لیکن یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے، کبھی وہ کپڑا نکل جائے یا فلٹر پلانٹ بگڑ جائے، یا کہیں ہم کسی اور کے گھر چلے گئے، وہاں فلٹر پلانٹ نہیں ہے، وہاں کپڑا لگا ہوا نہیں ہے. اور گاؤں میں نکلے تو گاؤں میں جہاں پانی پئیں گے بیچ راستوں میں، تو وہاں تو کپڑا لگا ہوا نہیں ہوگا، وہاں فلٹر پلانٹ نہیں ہوگا. اب وہ بگڑا ہوا پانی ہم پئیں گے تو بگڑے ہوئے پانی پینے کی وجہ سے آدمی بیمار ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ اختیار آدمی کر سکتا ہے کہ گھروں میں کپڑا باندھ دے یا فلٹر پلانٹ لگوا دے. دوسرا جو طریقہ ہے اس بگڑے ہوئے پانی سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ جو پانی کی ٹنکی ہے، میونسپلٹی کمشنر سے مل کر یا کسی کاؤنسلر سے مل کر ہم اس پانی کی ٹنکی میں جو نجاست اور گندگی گری ہے اس کو ہٹا دیں. کوئی بات ہی نہیں ہے، پانی سے، ٹنکی سے جو پانی آئے گا وہ صاف آئے گا اور ہر ایک کے گھر پر پانی ٹھیک آئے گا. نہ کپڑا باندھنے کی ضرورت ہے، نہ فلٹر پلانٹ لگوانے کی ضرورت ہے. ٹھیک اسی طرح اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا
کہ آدمی اپنی آنکھوں کو برائی سے بچاتا ہے، اپنے کانوں کو برائی سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کو برائی سے بچاتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر آدمی ابھی تو آنکھوں سے برائی سے بچ جائے گا، زبان سے برائی نہیں بولے گا، کان سے برائی نہیں سنے گا، یہ وقتی طور پر ہے۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی زبان برائی بولے گی، کبھی نہ کبھی تو اس کے کان برائی سنیں گے، کبھی نہ کبھی تو اس کے پاؤں جو ہے وہ برائی کی طرف چلیں گے، اس کے ہاتھ برائی کی طرف اٹھیں گے۔ تو وقتی طور پر تو اپنے ہاتھ پیر اور اعضاء کو برائی سے بچا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لے برائی سے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اعضاء کا، ان باڈی پارٹ کا جو کنیکشن ہے وہی سدھار لیا جائے، اور وہ دل آدمی سدھار لیتا ہے، دل آدمی درست کر لیتا ہے، تو پھر یہ جو باڈی کے پارٹ ہیں وہ صحیح چلیں گے۔ آدمی کا دل سدھرا ہوا ہے، دل درست ہے، تو پھر یہ جو باڈی ہے، آنکھ کان ناک وغیرہ برائیوں کی طرف نہیں چلے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک لوٹرا ہے، وہ اگر درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ دل چونکہ تمام اعضاء کا سردار ہے، اور اگر سردار بگڑا ہوا ہوتا ہے، سردار کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے تو رعایا یعنی پبلک بھی بگڑی ہوئی ہوگی، اور سردار اگر سدھرا ہوا ہے، سردار کی نیت اچھی ہے تو پبلک اور رعایا جو ہوتی ہے وہ بھی سدھری ہوئی ہوگی، وہ بھی درست ہوگی۔ اس کو سمجھانے کے لیے شیخ حبیب صاحب لوہاروی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے، اس کو مثال بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پر نکلا، جنگل میں جا رہا تھا۔ اب شکار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، رات ہو گئی، اب وہ گھر پر واپس نہیں آ سکتا تھا، اپنی سلطنت میں، اپنے جو بادشاہ تھے وہاں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی، اس نے سوچا اس جھونپڑی میں رات گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ اس جھونپڑی میں چلا گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے حضرت نے لکھا، اب بوڑھی عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس سے کہا کہ اما جان میں راستہ بھٹک گیا ہوں، آپ کے پاس اگر کوئی کھانے پینے کی چیز، صبح سے نکلا ہوں، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پانی، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلایا جائے، پلایا جائے۔ تو اس بوڑھی عورت کے پاس بکری تھی، وہ بکری لائی، اس نے اس کا دودھ دوہا اور بادشاہ کو دیا۔ اس نے جو دودھ دوہا بہت زیادہ نکلا، اس میں بکری کا جو دودھ تھا وہ بہت زیادہ نکلا، اس نے بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے اس کو پیا، سیراب ہو گیا۔ اب اس بادشاہ کے دماغ میں یہ سوچا اس نے کہ جب ایک بکری کا اتنا دودھ نکلتا ہے تو یہ بڑھیا کے پاس کتنی بکریاں ہوگی، اس میں سے کتنا دودھ نکالتی ہوگی، پھر اس کو بیچ کر کتنا پیسہ کماتی ہوگی، اس پر تو ٹیکس لگانا چاہیے۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر قوم کا سردار بگڑا ہوا ہوتا ہے تو رعایا اور پبلک پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو رعایا اور پبلک پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے صرف یہ ارادہ کیا، اس کو کہا نہیں تھا۔ اب جب صبح ہوئی تو پھر بادشاہ نے کہا کہ کوئی کھانے کی چیز پیش کی جائے، وہ جو بڑھیا تھی وہی بکری لے کر آئی، اس میں سے دودھ نکلا، اس میں دودھ تھوڑا نکلا، بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں اتنا کم دودھ؟ تو اس بڑھیا نے جو جملہ کہا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس بڑھیا نے جملہ کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں کھوٹ آ گئی ہے، اس وجہ سے ہمارے دودھ میں کمی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے حضرت نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ سردار بگڑا ہوا ہوتا ہے تو رعایا اور پبلک پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم کا جو سردار وہ دل ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو ہمارے جسم کی جو رعایا ہے، جو پبلک ہے، جو پارٹ ہے باڈی کے، اس پر اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ درست ہے تو پھر یہ درست رہیں گے، ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ سب صحیح چلیں گے، اگر دل صحیح ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیجیے، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ فرق ہے کہ جانور کے پاس علم نہیں ہے، انسان کے پاس علم ہے، ورنہ انسان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے، حیوان ناطق کہتے ہیں، آپ علماء ہیں ان سے پوچھ لیجیے، کتاب کی زبان میں انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا جانور کہا جاتا ہے۔ تو بس فرق اتنا ہے کہ جانوروں کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس شعور ہوتا ہے، وہ اپنے کھانے کی چیز کو پہچانتے ہیں، پانی کو پہچانتے ہیں، اپنے پینے کی چیز کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کبھی کبھی تو آدمی کو جو جانور ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان سکتا، اس لیے تو ہمارے ہندوستان میں کبھی دیکھا ہوگا آپ نے جو
भैंस होती है जब बच्चा जनती है, उसका बच्चा मर जाता है तो उससे दूध निकलवाने के लिए मुर्दा बच्चे को उसके सामने रखा जाता है। उसको नहीं पता है कि ये मुर्दा है या जिंदा है, उसके पास उतना इल्म नहीं। यहाँ शऊर है, पहचान लेगी कि मेरा बच्चा है, लेकिन जिंदा मुर्दा है ये इल्म उसके पास नहीं है। ये अकल, ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिया है। जो इल्म दिया है वो अकल से ताल्लुक रखता है, और अकल समझदारी इंसान के पास है। तो जानवरों के मुकाबले में इंसान के पास अकल, समझदारी, इल्म ज्यादा है। लेकिन जानवरों का हाल ये होता है कि जब आदमी एक कुत्ते को लाठी मारता है तो कुत्ता लाठी को काटने के लिए नहीं दौड़ता है। कभी आपने देखा उसके पास कितना तो शऊर है कि इसकी कोई गलती नहीं है, पत्थर मारेगा तो कुत्ता पत्थर के पीछे नहीं भागेगा, जिसने मारा है लाठी मारने वाले के पीछे भागेगा, पत्थर मारने वाले के पीछे भागेगा। वो जानता है कि ये जो बीच की चीज है लाठी और पत्थर, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये खुद ब खुद नहीं चल सकती है, ये खुद ब खुद पत्थर नहीं उठ सकता है, इसको चलाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमारे घर पर जो डाकी आता है, पोस्टमैन जिसे हम कहते हैं, वो डाक लेकर आता है, पोस्ट लेकर आता है। अगर उस पोस्ट में, उस कागज में गालियां लिखी हुई होगी तो हम जानते हैं उस डाकिए का, उस पोस्टमैन का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? जिसने लिखा है उसका है। हम उसको गालियां नहीं देंगे कि तू क्यों ये चीज लेकर आया, हम जानते हैं तो उसका काम है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो तो लिखने वाले का कसूर है। तो जानवर के अंदर तो इतना शऊर है कि बीच की जो हैसियत है, बीच की जो चीज है उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे अंदर ये शऊर नहीं। समझाता हूँ कैसे। हालात आते हैं हमारे ऊपर, कभी फलस्तीन की शक्ल में हालात आते हैं, कभी कोरोना की शक्ल में हालात आ गए, कभी कोरोना की शक्ल में लाठियां बरसती है, कभी फलस्तीन की शक्ल में पत्थर बरसते हैं। हमारी निगाह जाती है बीच की चीजों पर, लाठियां बरसाने वाले, हालात लाने वाले की तरफ हमारी निगाह नहीं जाती है। फलस्तीन पर हालात आए, निगाह जाएगी कि अमेरिका की चाल, कोरोना आ गया, निगाह गई कि चीन की चाल है। हमने ये नहीं सोचा कि हालात लाने वाला कौन है, ये लाठी और पत्थर बरसाने वाला कौन है। हमारी नजर बीच की चीजों पर जाती है। हमसे अच्छा तो ये जानवर है कि वो जानता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको चलाने वाले की हैसियत है। हमारी नजर तो इन चीजों पर जाती है, हमारी नजर इस पर नहीं जाती ये हालात लाने वाला कौन है, फलस्तीन पर क्यों हमला हुआ, हमारे ऊपर कोरोना की वबा क्यों आई, ये हालात लाने वाली ये चीज हमारे अंदर नहीं है। यही फर्क हमारे और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ईरान पर हज़रत उमर ने फतह हासिल की, इराक पर फतह हासिल की, बल्कि इन्हीं लोगों को खैबर से निकाला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। यही यहूदी और ईसाई खैबर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाला। उस वक्त वही कुरान, वही दीन, वही शरीयत, वही मजहब, वही खुदा, सब कुछ वही था जो आज हमारे पास है। सहाबाए किराम के पास भी वही था, वही खुदा जो हमारे पास है, वही कुरान जो हमारे पास है, वही शरीयत, वही सुन्नत, वही मजहब, वही तरीके, सब कुछ वही है जो सहाबाए किराम के पास थे। सिर्फ एक चीज जो सहाबा के पास थी वो हमारे पास नहीं थी। उनकी जो नजर होती थी वो हालात लाने वाले पर होती थी, हमारी नजर जो है वो हालात पर होती है। इसलिए आज सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हमने कभी इतना कुछ हो गया, दिल पर हाथ रखकर बताइए बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़कर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की होगी, जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़कर कोरोना की वबा के लिए दुआ की होगी। बहुत कम ऐसे लोग। हाँ, मजमूई जो दुआ हो जाती है, कहीं दुआ हो गए, हम शामिल हो गए, ये अलग बात है। लेकिन हमने खुद ने 2 रकात पढ़कर, जहाँ मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जहाँ मुसलमानों पर हालत खराब है, हमने कभी 2 रकात नमाज पढ़कर उनके लिए दुआएं की? या कोरोना को खत्म करने के लिए, इस वबा को खत्म करने के लिए हमने कभी दुआएं की? 2 रकात नमाज अलग पढ़कर हमने दुआएं की? दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचिए, क्योंकि हमारी नजर ही उस पर नहीं है, हमारी नजर ही अल्लाह पर नहीं है कि ये लाने वाली चीज, ये हालात, ये सब कुछ होता है। उनके दिलों में भी तो बात अल्लाह ही डालता है। लाने वाली तमाम जितनी चीजें हैं, वो होने वाली तमाम चीजें ये अल्लाह की तरफ होती है। अगर हमने अल्लाह की तरफ नजर कर दी होती तो ये हालात हमारे न होते जो आज। हम अल्लाह से बहुत दूर हो गए, हालात लाने वाले से हम बहुत दूर, हमारी नजरें ही बीच की चीजों पर चली गई, तो हम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। वो भी तो कभी लाठी और पत्थर को काटने के लिए नहीं दौड़ता है, बल्कि जो मारता है उसके पीछे भागता है। हम तो लाठी और पत्थर के पीछे भागने लगे, हालात लाने वाले की तरफ हमारी नजर नहीं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। वक्त हो गया, एक वाक़या है छोटा सा, मतलब लंबा है, उसको मुख्तसर करके सुनाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर ने साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईरान की तरफ लश्कर लेकर भेजा। ईरान को जो बादशाह था उसका वज़ीर रुस्तम नाम का,
جب حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پہنچے تو اس رستم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہلوایا کہ تم کس منہ سے یہاں آئے ہو، تم تو اونٹوں کے چلانے والے ہو، اونٹوں کے پیشاب پاخانے میں رہتے ہو، ہم بڑے لوگ ہیں۔ اس وقت کیسر و کسریٰ، روم اور ایران یہ بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی، مہذب طاقتیں سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا تو ہم بڑے لوگ ہیں، ہم مہذب لوگ ہیں، تم تو جانوروں کو پالنے والے، تم کس منہ سے یہاں آئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھانے کے لیے اس رستم کو کسی مشہور صحابی کو نہیں بھیجا، ایک غیر معروف جو اتنے مشہور نہیں تھے، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رستم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو سمجھائیے کہ ہم کس لیے یہاں آئے۔ اب وہ حضرت وہ صحابی ہے، وہ بھی بالکل سادہ سیدھا گئے، نہ سواری اتنی اچھی ہے، نہ عمدہ ہے، نہ تلوار اتنی اچھی ہے، نہ کپڑے، یعنی پھٹے پرانے لباس میں وہاں پہنچے۔ وہاں کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس حالت میں ہمارے رستم کیا یعنی وزیر کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو کہا دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے ملنے کا شوق نہیں تھا، اس نے بلایا ہے اس لیے آیا ہوں، اگر ملنا ہے تو میں آتا ہوں، نہیں ملنا ہے اس حالت میں تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس صحابی نے یہ جملہ کہا، انہوں نے اندر جا کر پوچھا، رستم نے کہا کہ آنے کی اجازت دی۔ اب وہاں گئے تو اس نے وہی جملے دہرائے کہ تم اتنے پھٹے پرانے لباس والے، اتنے معمولی لوگ، جانوروں کو پالنے والے، تم میرے دربار میں کیسے منہ اٹھا کر چلے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم 3 چیزوں کے لیے آئے، اسی کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر خالق کی غلامی کی طرف لے جائیں۔ یعنی لوگ آج مخلوق کی غلامی میں ہیں، اس سے نکال کر خالق یعنی اللہ کی غلامی کی طرف لوگ آ جائیں، اسی محنت کے لیے ہم یہاں ہیں۔ ہم بھی یہی کرنا ہے، مخلوق کی غلامی سے نکلے، ہمیں مخلوق کی غلامی نہیں کرنی ہے، خالق کی غلامی کرنی ہے، اس کی طرف آ جائیں۔ دوسری بات فرمائی کہ تنگ دنیا سے نکل کر وسیع دنیا کی طرف لے جانے آئے ہیں۔ یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو یہ تنگ ہے، 5، 50، 60، 70 سال کی یہ زندگی ہے، وسیع جو دنیا ہے اس کی طرف لے جانے آئے ہیں، وہاں کی محنت کروانے۔ ہمیں بھی یہی سوچنا ہے، یہاں تو 50، 60، 70 سال زندگی گزار لیں گے، اس کے بعد لامحدود زندگی جو وہاں کی گزارنی ہے اس کے لیے تیاریاں کریں۔ یہ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ظلم و جور سے نکال کر عدل و انصاف کی طرف لے جانے آئے۔ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ ظلم کسی پر بھی ظلم نہ کرے، کسی کا ظلم نہ سہے، ہم کس سے ہٹ کر عدل و انصاف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بادشاہ یعنی جو بادشاہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا مالک ہے، اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اللہ ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا